امریکی صدر کے غزہ امن منصوبے کی حمایت کے بعد اسحاق ڈار صاحب عجیب و غریب بیانات دے رہے ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ حکمرانوں نے جلد بازی میں جو حرکت کی ہے اس کا بیکلیش آنا شروع ہو گیا، اس لیے اسحاق ڈار اب اکھڑی باتیں کرنے لگے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ہم نے ڈائریکٹ اسرائیل سے ڈیل نہیں کی، ہم نے امریکہ سے ڈیل کی ہے جو آگے اسرائیل سے ڈیل کر رہا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ کان ادھر سے پکڑ لیں، ادھر سے فرق کیا پڑتا ہے؟ اس سے پہلے ایک موقع پہ مجھے یاد ہے جب اسحاق ڈار صاحب سے سوال کیا گیا کہ انہوں نے اسلام آباد ایئرپورٹ کو لیز پہ دے دیا، تو ڈار صاحب کا کہنا تھا نہیں لیز پر نہیں دیا، آؤٹ سورس کر دیا، مویا نہیں آکڑے ہیں۔ یعنی اور بالکل ایگزیکٹلی اب بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اسرائیل سے نہیں، ہم نے تو امریکہ سے انڈائریکٹ بات کی ہے۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ نے ڈائریکٹ اسرائیل سے ڈیل کی ہے یا براستہ امریکہ کی؟ ڈیل تو کر لی نا آپ نے۔ ڈار صاحب مزید کہتے ہیں کہ ایک ملک کی جانب سے ہمیں یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ حماس غزہ معاہدے کی مخالفت نہیں کرے گا، حماس جو ہے وہ مان لے گا، مگر انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ کون سا ملک ہے، لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ کس کی طرف اشارہ ہے۔ البتہ رائٹر نے آج ایک فلسطینی عہدیدار سے بات کی ہے جس میں کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کا منصوبہ مکمل طور پر اسرائیل کے حق میں ہے، ناممکن شرائط عائد کی گئی ہیں۔ ٹرمپ نے دراصل تمام اسرائیلی شرائط کو تسلیم کر لیا ہے اور منصوبہ فلسطین کے عوام کو کوئی جائز حق نہیں دینے والا۔ قطر کے وزیر اعظم نے بھی امریکی منصوبے پہ سوالات اٹھائے ہیں، ریزرویشنز شو کیے ہیں، تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ جی ٹرمپ معاہدے کہ کئی نکات جو ہے وہ وضاحت اور مذاکرات کے متقاضی ہیں۔ فلسطینی مزاحمت کاروں نے بھی اس منصوبے کو ذلت آمیز قرار دی ہے، اور تو یہی وجہ ہے کہ محمد بن سلمان نے ابھی تک خود اس امریکی منصوبے کے متعلق کوئی لب کشائی نہیں کی۔ ان حالات میں جناب اسحاق ڈار صاحب نے ایک شاید نئی لائن لینے کی کوشش کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا غزہ سے متعلق 20 نکاتی منصوبہ ہمارا ڈاکیومنٹ نہیں ہے، اس مسودے میں ہماری تمام تجاویز شامل نہیں کی گئی۔ جیسے کہنے کا مطلب یہ ہے جیسے باقی تو کی گئی ہیں تمام تجاویز شامل نہیں کی گئی، تو ہمیں پتہ بھی نہیں سی۔ بہرحال کچھ اہم نکات انہوں نے کہا ایسے ہیں جنہیں ہم شامل دیکھنا چاہتے ہیں، اگر وہ شامل نہیں کیے گئے تو ہم کروائیں گے۔ واہ ڈار صاحب، سمجھ نہیں آ رہی کہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب کہنا کیا چاہتے ہیں اور کرنا کیا چاہتے ہیں۔ کیا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے صدر ٹرمپ کا 20 نکاتی پلان بغیر پڑھے ہی ویلکم کر دیا تھا؟ اب کہہ رہے ہیں کہ ہماری مسلم ممالک کی ترامیم تو اس میں شامل ہی نہیں ہے۔ ویسے کوئی پارلیمنٹ کابینہ سیاسی جماعتیں کوئی مشاورت نام کی چیز ہوتی ہے؟ فارم 47 کے یہ حکمران جیسے آئے ہیں کام بھی ویسے ہی کر رہے ہیں۔ اتنا بڑا مسئلہ ہے، مطلب دہائیوں سے چل رہا ہے، اور پر آپ نے چپ کر کے خود ہی سفارتکاری کا لیں، خود ہی بیانات دے رہے ہیں، خود ہی ترمیمیں کروا رہے ہیں، خود ہی بیانات دے رہے ہیں۔ خدا کا نام لیں، پہلی مطلب ملک آگ میں جل رہا ہے۔